وسلم دائما أبدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارے ذہنوں میں ایک آنے والا سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے نشان پہ بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بتائیے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ترجمہ: پس حضرت آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے تو اس ذات نے انہیں معاف کیا۔ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ کون سے کلمات تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں، مائی حوا کو جدہ میں، سام کو اصفہان اور ابلیس کو بیسان میں اتارا۔ جنت میں مور اور سام سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہ تھی، اور وہاں سام کے بھی ویسے ہی پاؤں تھے جیسے اونٹ کے پیر ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ابلیس، اللہ کی اس پر لعنت ہو، جب جنت کے اندر گھسا اور آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور بہکایا، تو اللہ تعالیٰ سام پر شدید غضبناک ہوا اور اس کے پاؤں کاٹ کر پھینک دیے اور فرمایا، میں نے تیرا رزق مٹی یا ریت میں رکھ دیا، اور اب تو اپنے پیٹ کے بل ہی چلے گا، اور جو تجھ پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مور پر اپنے غصے کا اظہار یوں کیا کہ اس کے پاؤں بگاڑ دیے، کیونکہ یہ مور ہی شیطان کو اس درخت تک لے کر گیا تھا۔ حضرت آدم 100 سال تو اپنی خطا پر شرمسار اشک و ندامت بہاتے ہوئے ایک جگہ ہی بیٹھے رہے، اور شرم سے اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا، السلام علیکہ یا آدم، اللہ عز و جل آپ پر سلامتی بھیجتا ہے اور فرماتا ہے، کیا میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ کیا تجھ میں روح نہیں پھونکی؟ کیا میرے فرشتوں نے تجھے سجدہ نہیں کیا؟ کیا میں نے اپنی بندی ہوا سے تیری شادی نہیں کروائی؟ پھر یہ رونا کیسا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بولے، اے جبرائیل، میں کیسے نہ رہوں، حالانکہ میں اپنے رب کے قرب سے نکالا گیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، ان کلمات کو پڑھ لیں، اللہ آپ کی غلطی معاف کر دے گا اور توبہ قبول کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے حق سے مانگتا ہوں، تو پاک ہے اور سب تعریف تیری ہے، بے شک میں نے برا کیا اور خود پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، کیونکہ صرف تو ہی خطاؤں کو بخشتا ہے، مجھ پر رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو پاک ہے اور سب تعریف تجھے تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں نے برا کیا اور خود پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو پاک ہے اور سب تعریف تیری ہے، میں نے برا کیا اور خود پر ظلم کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات سے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور سانپ اور مور کو ہمیشہ کے لیے جنت سے باہر نکال دیا۔ دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو غلطی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن پہ ایک پاکیزہ، ایک بابرکت رحمت والی ایک پردہ، ایک غفلت اللہ تعالیٰ نے خود ڈالی کہ وہ یہ غلطی کریں اور ان کو دنیا میں بھیجا جائے تاکہ انسان کی پیدائش ہو، انسان کی آبادی بڑھے، دنیا قائم ہو۔ تو دوستو، آپ نے سنا تو ہوگا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی غلطی نہیں کرتے، نبی غلطی نہیں کرتے، وہ بھولتے نہیں، ان کو بلایا جاتا ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا. حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بابرکت غفلت کا ایک پردہ اللہ تعالیٰ کی خود اپنی مرضی سے ڈالا گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح سے دنیا میں کیوں بھیجا، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیونکہ ہم انسانوں میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ